محبت اور عقیدت سے بلند آواز سے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے ایک نہ ایک دن تو آخر موت ہی ہے سب نے مرنا ہے کل من علیہا فان یہ الگ بات ہے کہ آج اگر ہم اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اس روانی سے اس تیزی سے دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آج مرنا ہی نہیں ہے عزیزان محترم قیامت کا دن لگے گا وہ میدان سجے گا پھر ہر ظالم نے اور ہر محنت کش نے ہر انسان نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے اجل کو روز کر یاد کر سامان چلنے کا اجل کو روز کر تو یاد کر سامان چلنے کا سامان چلنے کا زمین کے فرش پر سونا ہے اینٹوں کا سرانہ ہے زمین کے فرش پر سونا ہے اینٹوں کا سرانہ ہے کہاں ہے وہ
ماہ کنعانی کہاں تخت سلیمانی کہاں ہے وہ ماہ کنعانی کہاں تخت سلیمانی کہاں تخت سلیمانی گئے سب چھوڑ اے فانی اگر نادان دانا ہے گئے سب چھوڑ اے فانی اگر نادان دانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ٹائم انتہائی گزر چکا ہے۔ ایک بار میں پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج کافی میں لیٹ آیا۔ عزیزان محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمودات پاک سے چند ایک فرمودات سنا کر اجل کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْمَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، خبردار جان لو کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال اور اولاد، آج ان دو چیزوں کے لیے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، ایک مال حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا اولاد کے لیے۔ مال حاصل کرتے وقت آج یہاں تک کہ نہ حلال کی تمیز رہی ہے نہ حرام کی تمیز رہی ہے، نہ اپنے مال کی تمیز رہی ہے نہ پرائے مال کی تمیز رہی ہے، نہ یتیم کے مال کی تمیز رہی ہے نہ غریب کے مال کی تمیز رہی ہے۔ بس جس کے پنجے میں جتنی طاقت ہے، جس کے بازو میں جتنی قوت ہے، وہ اس قوت سے اور اس پنجے سے جتنا اس دنیا کو نوچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر قرآن میں فرمایا ہے کہ اس رب کے سامنے ایک دن پیشی ہونی ہے۔ یہ سارا عزیزان محترم ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان دو چیزوں کے لیے مال اور اولاد اس کے لیے بھی انسان آج اتنا پریشان نظر آتا ہے کہ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ باپ سارا دن اگر ڈیوٹی بھی کر رہا ہے لیکن بے برکتی اتنی ہے کہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ پھر اور آخر یہ بات بھی دنیا پر آیا ہے کہ آج ہمارے کچھ ادارے اور حکومت وہ بھی اس بات پر شاید دھیان نہیں دے رہے اور عوام پر اتنی مشکلات اور مہنگائی کا اتنا بھوت سوار ہے کہ وہ عوام پھر یا تو چوری کرنے پہ مجبور ہے یا ڈاکہ زنی پہ مجبور ہے، ایک نہ ایک چیز تو وہ کرے گی۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چند دنوں کی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوا کرتی تھی، میری امت کی جو خاص آزمائش ہے وہ مال ہے۔ کیا ہے؟ مال ہے۔ دنیا دار ہو جائیں گے، دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ عزیزان محترم، آج سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرمودات بالکل شیشے کی طرح عیاں ہیں، لیکن غفلت ذہنوں پر دلوں پر اتنی سما چکی ہے کہ یہ باتیں آج ان باتوں سے ہمیں اکتاہٹ حاصل ہوتی ہے، دل بور ہوتا ہے، یہ باتیں سن کر دل بور ہوتا ہے۔ کیوں کہ اندر سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ لگا دیتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوبارہ پھر ایک اور نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے،
پھر جب اور گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھا جاتا ہے، اس طرح نقطے بڑھتے جاتے ہیں، نقطے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر جب دل سیاہ ہو جائے پھر اس سیاہ دل پر نہ قرآن کی بات اثر کرتی ہے، نہ حدیث مصطفیٰ کی بات اثر کرتی ہے، نہ اللہ کے ذکر اثر کرتا ہے۔ بس وہ یہ اگر دنیا مسجد میں آ بھی گیا بس وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ باہر دوست انتظار کر رہے ہیں، ہوٹل میں میرا انتظار ہو رہا ہے، فلاں چوک پہ میرا انتظار ہو رہا ہے، بس دعا مانگی نہیں مانگی صفوں کو چیرتے ہوئے کاندھے پھلانگتے ہوئے مسجدوں سے بھاگ نکلنا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے یہ ساری باتیں آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے، اگر ہم ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی کے اندر پانی خوش ہو، پانی کے اندر مچھلی خوش ہو، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کے اندر رہوں اور یہی میری زندگی ہے۔ لیکن ایک منافق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کا مسجد کے اندر داخلہ ہوتا ہے پھر دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوراً مسجد سے نکلوں۔ یقین جانیے آج ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے ضمیر سے پوچھے کہ بتا تو کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے؟ کیا مسجد میں دل لگتا ہے یا بازار میں دل لگتا ہے؟ کیا مسجد میں دل لگتا ہے یا چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوستوں کے ساتھ گپے لگانے میں دل لگتا ہے؟ عزیزان محترم یقین جانیے 100 میں سے 95% لوگ ایسے ہوں گے جن کا جواب یہی ہوگا کہ واقعی مسجد کے اندر بے قراری آتی ہے لیکن سکون باہر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم پھر آخرت کی فکر کرو، اپنے دل کی اس سیاہی کو دھونے کی فکر کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل ایسے نہیں دھلے گا، یہ دل اس وقت دھلے گا جب اس دل پر اللہ کی ضربیں لگیں گی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے اندر ہے، مال میں گم ہو جائیں گے، مال حاصل کرنے میں۔ تو عزیزان محترم یہ مال اور اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں جس کو حاصل ہو جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا کرو، اس میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ یہ مال اور اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر سمجھ لو یہی مال اور یہی اولاد تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ تو عزیزان محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یوں بیان فرمایا کہ پھر اس طرح کیا ہے، پھر زندگی ایک مختصر زندگی ہے، اس میں پھر آخرت کی جو ابدی زندگی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پھر ایسی تیاری کرو کہ یہ وقت تم نے بہت تھوڑا گزارا ہے، آگے تم نے ابدی زندگی گزارنی ہے، اس کا یہی حل ہوگا اگر مال اور اولاد یہ استعمال کرو لیکن موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے، ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرنا کیسا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا سمجھ لو اس نے موت کو کثرت سے یاد کیا۔ ہمیں تو سال ہر سال موت کی فکر ہی نہیں ہوتی، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، جو ظلم کرنا ہے کر لو، جو نا انصافی کرنی ہے کر لو، جو مال کھسیانا ہے کھسیا لو، جو کسی سے زیادتی کرنی ہے کر لو، بس یہی زندگی ہے۔ یہ تو دیریوں کا عقیدہ ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو تمہیں آج یہ سمجھانا چاہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اسی کی رنگینیاں ہیں، بس یہی سہولیات ہیں، یہی پہ زندگی گزارو، خوشحال زندگی گزارو، مرنے کے بعد تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ان کا عقیدہ ہوگا، اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کثرت سے عزیزان محترم اپنے افعال سے اپنی سیرت سے یہ بتلا رہے ہیں اور اس دنیا میں اتنے مگن نظر آتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور آخرت کی پہلی جو منزل ہے، پہلی جو سیڑھی ہے وہ قبر ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ قبر ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد جب تدفین ہونے لگی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ اتنا رونا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں معلوم نہیں کہ قبر کیا ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہم تو قبر میں اور قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی ہمارے کہکے بند نہیں ہوتے، زور زور سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایک مرتبہ آپ کا قبرستان سے گزر ہوا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، ہے عثمان غنی یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، میں آج ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس بات کو، یعنی ایک تو غفلت تو الگ بات ہے، لیکن پڑھے لکھے مذہبی لوگ جن کو آپ علماء کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ پیش امام کہہ سکتے ہیں، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد یہاں تدفین ہو رہی ہے، وہ جا کے قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں۔ لیکن عزیزان محترم، جب ایک رہبر کا، ایک عالم کا، ایک مذہبی شخص کا یہ فیل ہوگا تو سارے لوگ دیکھ کر انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ ایک جنازے میں ہم گئے، میں اول سے لے کر آخر تک میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں پر اس نے سولر سسٹم کی جو باتیں شروع کی، یہاں تدفین ہوتی رہی، اس کی سولر سسٹم کی باتیں چلتی رہی، کہہ لگتے رہے، حتیٰ کہ تدفین ہو گئی۔ جب دعا ہو رہی تھی، یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہاں پھر وہی سسٹم کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو پھر عزیزان محترم، ہم کس طرح کہیں کہ ہم اس سسٹم کو کیسے ختم کریں گے اور رب کائنات کی طرف کیسے ہم رجوع کریں گے جب قبرستان میں جا کر ہمیں نصیحت نہیں ہوتی، جب قبرستان میں جا کر جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے جائیں تو رو رو کر آپ کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جائے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر، جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزری ہو، جب ان کا عالم یہ ہو کہ قبر پر کھڑے ہو کر اتنے آنسو بہائیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جائے، تو پھر ہمارا کہا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارا قبرستان میں جا کر ہنسنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور ان کی بے حرمتی کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہابیت اور نجدیت یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جنہوں نے آج لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ قبریں کیا ہیں، یہ مردے کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کا نظریہ ہوگا، لیکن یاد رکھو ہمیں جو نظریہ ملا ہے، ہمیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے نظریہ ملا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما گئے، یہ کونی اگر تم انگاروں پر رکھو وہ بہتر ہے کسی قبر پر رکھنے سے۔ جب اس کونی کا اتنا وہ ہے کہ اس پر مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اوپر جا کے بیٹھنا اور پھر وہاں جا کے کہہ لگانا، تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے اور جنازہ پڑھنے کے بعد آپ الگ ہو کر زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی پھر آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ ایک شخص قریب ہوتا ہے کہ حضور آپ کے قریبی رشتہ دار کا جنازہ ہے، اس کی تدفین ہو رہی ہے، آپ کو تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، آپ سائیڈ ہو کر اتنا رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ لوگو جو میں نے قبرستان سے آوازیں سنی ہیں، بتاؤں میں نے کیا سنا ہے قبر سے؟ اللہ اکبر۔ میں نے قبر سے یہ آواز سنی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز، میں وہ گھر ہوں جو انسان کے جسم کو پاش کر دیتی ہوں، ہڈیوں کے جوڑ الگ کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عثمان غنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یہ آوازیں سن کر مجھ سے رہا نہ گیا اور زار و قطار یہ آنسو نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، اگر معلوم نہ ہو، معلوم چلنے کے بعد بھی ہماری یہ حالت ہو تو پھر سمجھ لو
کہ ہم اللہ کے ذکر سے کتنا غافل ہیں، آخرت سے کتنا غافل ہیں، اور اس دنیا میں کتنے مگن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔